السلام علیکم۔ ایک بات کی ہم اکثر شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، انہیں آگاہ کرتے ہیں، ان سے شیئر کرتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ ہمارا غصہ ہوتا ہے یا ہمارا دکھ ہوتا ہے یا ایک حقیقت ہوتی ہے جو جس نے زندگی کو ڈسٹرب کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فلاں شخص نے ہمیں دھوکہ دے دیا، دوستی میں فلاں جگہ پہ وہ اس نے کانڈ دکھا دی، اتنا میرا نقصان کر دیا۔ کاروبار مل کے کیا تھا کیونکہ اپنا مخلص دوست سمجھتا تھا یا سمجھتی تھی، تو اس کے بعد پھر وہ سارا دھوکہ دے دیا اور ہمارا نقصان ہو گیا۔ بہت سی باتیں سنتے ہیں، اکثر لوگ نقصان زدہ ہیں، دھوکہ زدہ ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اخلاقی سیلاب ہے، کوئی بد اخلاقی کا کوئی سیلاب ہے جس میں ہر کوئی الگ الگ بہتا چلا جا رہا ہے اور وہ اپنے دکھ جو ہے ان کا اظہار کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں سے یہ سنا، بہت سے لوگوں سے یہ سنا، لیکن یہ کبھی نہیں سنا کہ یار اتنی زندگی ہماری گزر گئی، ہمارے اتنے دوست رہے، اتنا ہم نے مل کر کام کیا، اور میں نے اس کو اس طرح سے دھوکہ دے دیا۔ یہ بڑی میری سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اگر تو دھوکہ دینے کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے، تو ہم نے جو دھوکے دیے ہیں دوسروں کو، اخلاقی سطح پر، جذباتی سطح پر، نفسیاتی سطح پر، مالی سطح پر، یا دیگر جو پہلو ہیں زندگی کے، اس طرح سے جو وہ دھوکے دیے ہیں، کسی کی امیدوں پہ پورے نہیں اترے، کسی کو امیدیں دلا کر ہم نے سیڑھی کھینچ لی ہے انہیں اوپر چڑھا کر، تو اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے پیدا کیے لوگوں کے لیے، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ فرض کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اس طرح کے دھوکے جو ہم کسی کو ملے ہیں اس کا وہ اظہار کریں، تو جو دھوکے دیے گئے ہیں وہ کیوں نہیں اظہار میں آتے؟ کیونکہ وہ ہمارے ہیں، ہم ان سے دور رہتے ہیں، ہم لوگوں کی انفارمیشن کو اس سے دور رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ایسا ہی بہتر ہے کہ ہم کسی کو وہ دھوکے نہ بتائیں جو ہم نے لوگوں کو دیے، تو پھر یہ کیسے ضروری ہو گیا کہ جو لوگوں نے ہمیں دھوکے دیے ہم ان سب کا ذکر کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ذکر کرنا اگر کہیں ضروری ہو جاتا ہے تو آپ کر دیجئے، لیکن آپ نے دھوکے کھائے بھی، اور پھر ان کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنی لائن بھی اکثر اوقات سیدھی رکھتے ہیں، اور عجیب سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی بات صحیح ہے، آپ کا رویہ ان دھوکہ دینے والوں کے ساتھ صحیح ہے یا جو کچھ آپ ہمیں بہکا کے ان کے خلاف کر رہے ہیں یہ رویہ صحیح ہے؟ تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب دھوکے دیے ہیں تو آپ نے بھی دیے ہیں، دوسروں نے بھی دیے ہیں، تو پھر دونوں کا اظہار کیجیے۔ اگر یہ ایک ضروری امر ہے، ضروری بات ہے بیان کرنے کی، جس کے بغیر ہمارا معاشرہ رہ نہیں سکتا، لیکن بات اصل میں تو یہی ہے نا کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ ہم جب تک بہت ضروری نہیں ہو جاتا ہمیں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، یا اگر زیادہ ہی تکلیف ہے تو قطع تعلق کر دیجئے، تعلق چھوڑ دیجئے، ان سے نہ ملیے یہ سوچ کے کہ بھئی یہاں تو دھوکے راستہ ہی دھوکے والا ہے۔ تو اس طرح انسان اس بات سے بھی بچ جائے گا کہ جہاں سے ایک بار ڈسا گیا ہے اور ناقابل برداشت حد تک ڈسا گیا ہے، تو وہ آئندہ اس راستے پہ چل کر وہاں سے نہ ڈسا جائے۔ اور اگر بات کرنا نہیں ضروری تو پھر ان کی بھی بات نہ کیجیے unless it's very important۔ تو اب بات یہیں پہ ختم ہم کرتے ہیں کہ جب دنیا میں رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس میں دھوکے دیے بھی جا رہے ہیں اور لیے بھی جا رہے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے دھوکے سہنا، تو دھوکے سہنا جہاں ایک تکلیف دہ عمل ہے تو دھوکہ دینا بھی ایک تکلیف دہ عمل ہونا چاہیے، یہ سوچ کے کہ جو سہ رہا ہے ہمارا دیا ہوا دھوکہ، وہ دھوکہ اتنا ہی تکلیف دہ ہے اس کے لیے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جب دھوکہ دیا گیا تو ہمیں ہوا۔ اس عمل سے گریز کرنا چاہیے، کسی کو غلط
توقعات نہیں دینی چاہیے، اور جتنی توقعات دی جائیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کی جائے۔ میرے خیال سے یہی ایک بہتر عمل ہے باہمی تعلقات کو بنائے رکھنے کا، باہمی تعلقات کو فروغ دینے کا، اور معاشرے کی بہتری کے لیے، بہتر معاشرے کے لیے ہم خاموش سا چھوٹا موٹا جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اپنے رول کو محتاط بنائیں اور دوسروں سے تعلقات ختم کرنے والی باتیں یا اس طرح کا ہم بیہیویئر اس کے ساتھ روانہ رکھیں جس سے ایک اس کا نقصان بھی ہو کسی کا، اور اس میں دل آزاری بھی ایسی ہو کہ دل بھی دور ہو جائیں اور معاشرے میں ہم کسی پر اعتبار کر رہنے کے بھی قابل نہ ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔